اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم خاران عزیز، عشرہ کرامت سیریز میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج اس سلسلے کی چھٹی نشست ہے اور آج کے دن ہم بات کریں گے بہن بھائی کے رشتے پر۔ وہ رشتہ جو صرف خون کا نہیں بلکہ وفا، قربانی اور ولایت کا رشتہ ہے۔ عزیزان، اگر ہم سیرت جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو ہمیں ایک بہن نظر آتی ہے جس نے اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام کی محبت کو صرف دل میں نہیں رکھا بلکہ اسے عمل میں بدل دیا۔ عزیزان، مدینہ سے قم کا سفر، مشکلات، تنہائی، بیماری، مگر ایک جذبہ تھا، میں اپنے امام تک پہنچوں گی۔ یہ صرف بہن کی محبت نہیں تھی عزیزان، یہ ولایت کی پہچان تھی۔ خاران عزیز، اسی رشتے کی سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کربلا کی طرف جائیں اور وہاں ہمیں نظر آتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ایک بہن جس نے اپنے بھائی امام حسین کے لیے وہ قربانیاں دیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ کربلا میں بھائی کو میدان میں جاتے دیکھا، ایک ایک کر کے اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھتیجوں، اپنے بچوں کو قربان ہوتے دیکھا، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اور جب سب کچھ لٹ گیا، جب خیمے جل گئے، جب بچے پیاسے تھے، جب بھائی کا سر نیزے پر تھا، تو ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی۔ فقط یہاں سفر ختم نہیں ہوا، پھر کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں حق کا اعلان کیا۔ خاران عزیز، پھر بھی زبان پر وہ تاریخی جملہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر خوبصورتی۔ عزیزان، یہ کیسا دل تھا، یہ کون سا ایمان تھا، یہ ولایت کی محبت تھی۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سچا بہن بھائی کا رشتہ وہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر ہم حضرت فاطمہ معصومہ کم کو دیکھیں تو ہمیں سفر نظر آتا ہے۔ اگر ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو ہمیں صبر اور قیام نظر آتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی تک پہنچنے نکلی اور ایک بہن اپنے بھائی کے پیغام کو دنیا تک پہنچا گئی۔ یہی فرق ہے اور عزیزان، یہی کمال ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم ان کو دین کے قریب لا رہے ہیں یا صرف دنیا کے تعلقات میں ہم الجھے ہوئے ہیں؟ عزیزان، فقط ان ہستیوں کی ایمان، صبر، اخلاق اور علم کے مثالیں بیان کر کے واہ واہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سے توسل کرنا چاہیے۔ کل کی نشست میں فلسفہ توسل سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ توسل فقط مانگنا نہیں ہے بلکہ جڑنا ہے۔ ان دو بیویوں سے ہم جڑ جائیں۔ ہم اگر سچی، معنوی، حقیقی کنیزان زہرا و زینب و معصومہ کم بننا چاہتی ہیں تو ہم ان کے کردار سے جڑیں، ان کی سیرت سے جڑیں۔ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو
دین کی طرف لے کے آنے کی، حق کی طرف لے کے آنے کی، ہم کتنی اپنی اناؤں کو قربان کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے رشتوں کو بچانے کے لیے۔ عزیزان، ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں ان رشتوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے کہ ہم خود احتسابی سے نکل کر خود کو با عمل، حقیقی عمل کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، نہ کہ مصنوعی۔ افسوس کے ساتھ کہ آج کے دور میں یہ بہن بھائی کے رشتے بھی مصنوعی ہو گئے، دکھاوے کے۔ عزیزان، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے اعمال کی، کیونکہ ہم زبانی تو حبدار ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم شیعان حیدر قرار ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل واقعی پیروکار جیسا ہے؟ ذرا سوچیں، جناب زینب نے بھائی کے لیے کربلا جھیلی، اور ہم ایک ایگو بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم کلی طور پر کتاب 250 سالہ انسان کی بات کریں، خلاصتاً بات کریں، تو وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اہل بیت کی زندگی مسلسل جدوجہد ہے، کوشش ہے، اور اس جدوجہد میں رشتے بھی شامل ہیں، ان رشتوں کی قدردانیاں بھی شامل ہیں روحانی لحاظ سے۔ ایک مومنہ کا کردار صرف گھر تک محدود نہیں ہے عزیزان، بلکہ وہ دین کی محافظ بھی ہو سکتی ہے۔ ان دو کرداروں سے، ان اپنے دو سرداروں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ عورت دین کی بہترین محافظ بن سکتی ہے اگر وہ استقامت دکھائے، اگر وہ قربانی دینے پر آئے۔ عزیزان، ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم ہیں کہ ایک معافی نہیں مانگ سکتے، ایک تعلق نہیں جوڑ سکتے، اور ایک بہن ہے کہ جس نے نہ صرف مدینہ سے کربلا کا سفر کیا، بلکہ کربلا سے کوفہ و شام کا سفر کیا، بھائی کے حق ہونے کی گواہی دیتی رہی۔ آخر میں یہی دعا ہے، اے خدایا، ہمیں جناب زینب جیسا صبر دے دے، ہمیں جناب معصومہ کم جیسی وفاداری دے دے، اور ہمیں امام حسین اور امام علی رضا سے سچا تعلق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وسلام۔